ہمارا ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا۔ تو آج کی تاریخ سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہیں وہ ساری سنتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہاں، تو اب یہاں پر کھانے کی سنتیں یعنی کھانے کا جو طریقہ ہے وہ اسلامک رولز اور اسلامک پروسیس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آئے جیسا کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہر کام میں ہمارے لیے اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، پیارے آقا کے جو طریقہ ہے وہ طریقہ اللہ کو پسند ہے۔ تو لہذا کھانے کی سنتیں، ہم کھانا کھانے سے پہلے جو ہے ایک طریقہ ہے مسلمانوں کا اور ایک طریقہ ہے غیر مسلموں کا۔ نبی کا جو طریقہ ہے وہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے وہ نان مسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حکم دیے ہیں۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ، اب ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے بچہ بچی مرد اور عورت سارے کے سارے افراد جب کھانا کھا رہے ہیں تو ان سنتوں کے مطابق کھائیں گے تو آپ کا کھانا بھی عبادت بنے گا اور اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کھانے کی سنتیں ہیں، ان میں سے پہلی سنت ہے کہ نمبر 1 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ جب کھانا کھانے جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ یہاں تک دھونا چاہیے، گٹوں تک، اس کو گٹا کہیں گے، اچھی طریقے سے دھونا۔ بعض لوگ ہیں ہاتھ دھو بولے تو خالی اس طریقے سے ایسے سے دھو لیتے ہیں، یا ایسے ایسے دھونے سے اس میں سے جو میل ہے اور وہ میل جو ہے لگے گا۔ اچھی طریقے سے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے۔ اور نمبر 2 ہے دسترخوان بچھانا۔ کھانا کھانے سے پہلے آپ کہیں پر بھی کھاتے ہیں، بوڑھے ہیں نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اگر آپ جوان ہیں الحمدللہ نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو صاف کپڑا بچھا لیں۔ کہیں پر بھی آپ بیٹھتے ہیں تو صاف کپڑا بچھا لیں، جس کو دسترخوان کہتے ہیں، اس پر کھانے کی چیزیں وغیرہ سارے چیزیں رکھ لیں، آپ اس پر اپنی پلیٹ کو رکھیں اور آپ اپنا کھانا شروع کریں۔ تو لہذا دسترخوان بچھانا ہے کھانا کھانے سے پہلے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور تیسری سنت ہے دسترخوان بچھانے کے بعد جب ہم جو ہے کھاتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سے، دائیں ہاتھ سے نہیں کھانا بلکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا، یہ سنت ہے۔ اور چوتھی سنت ہے کھانے سے پہلے دعا پڑھنا۔ دیکھو نان مسلم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ جانور ہے جس کو زبان نہیں ہے وہ دعا نہیں پڑھ سکتا، نان مسلم ہے وہ دعا نہیں پڑھتے۔ اب مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارے لیے نبی کو بھیجا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے۔ اب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم دعا پڑھ کے کھا رہے یا دعا نہیں پڑھے جیسا کھا رہے؟ جب دعا نہیں پڑھ کے جیسا کھا رہے یا تو جانور ہوں گے یا تو نان مسلم ہوں گے۔ ہم مسلمان ہیں تو پھر دعا پڑھنا چاہیے، نبی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اچھا طریقہ دیا، اچھا راستہ دیا، تو اس راستے پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں کھانے سے پہلے دعا پڑھنا، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیر منہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ کوئی دعا نہیں آتی تو بسم اللہ وعلا برکت اللہ کہہ کر کھانا کھا لینا۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے کھانے کے دانے گرے تو اسے اٹھا کر کھا لینا۔ دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہوئے پلیٹ رکھ کے کھا رہے ہیں تو کھانے کے دانے اگر کوئی دانا کوئی لقمہ وغیرہ نیچے گر گیا ہے، یا کوئی ہم آلو پھینک رہے ہیں یا کوئی ٹماٹر وغیرہ نکال رہے ہیں تو ٹماٹر کو بہت سارے دانے لگے ہوئے ہیں، ترکاری کو بہت سارے دانے لگے ہوئے جسے ہم نہیں کھاتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دانوں کو صاف کر کے کھانا، یہ سنت ہے۔ ایک ایک دانہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کھانا اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کے ہم کھا لینا، اسے یوں ہی نہیں پھینکنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے 6ویں سنت ہے کھانے کے درمیان کی دعا پڑھنا۔ جب ہم جو ہے 2-4 لقمے کھا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں نعمت دیے ہیں تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ ہے کھانے میں عیب نہ لگانا۔ اگر آپ کے دسترخوان پہ بہت سارے آئٹمس ہیں، جو آپ کی پسند ہو وہ کھائیں، جو آپ کی پسند نہیں وہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کوئی چیز بھی کھا رہے ہیں
اس میں کبھی کوئی نمک کم ہے، کوئی مرچی کم ہے، یا کبھی کیا کہتے ہیں تھوڑا سا یہ الٹا پلٹا ہو گیا ہے، تو آپ اس کو صبر کر لینا، جو بھی ہے کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اس میں یہ کم ہے، اس میں وہ کم ہے، تمہیں ایسا پکاتے، انہوں ایسا پکاتے، وہاں پہ جا کے مہمان بنے، وہاں پر انہوں اچھا نہیں پکائے، عیب نہیں لگانا، جو پسند ہے وہ کھا لینا۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر میں یا دوسروں کے گھر میں کھانے کے بعد عیب نہ لگانا، یہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے 8ویں نمبر پر ہے ٹیک لگا کے نہیں کھانا۔ ہاں، بعض لوگ کھانا کھائے تو آپ جو ہے اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو اچھی طریقے سے کھانا، ٹیک لگا کے، پیروں پہ پیر ڈال کے، بڑے تکبر سے، بڑے فخر سے ایسا نہیں کھانا چاہیے۔ غلاموں جیسا کھاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو کھانے میں عیب نہیں لگانا۔ اور جی 9ویں نمبر پہ ہے پلیٹ اور انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرنا۔ ہم درمیان میں کھانا کھاتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی اور بھی ہوتے ہیں، گھر میں کھا رہے ہیں یا باہر کھا رہے ہیں، تو بعض لوگ ہوتے ہیں کھانا وہ ایسا ملاتے ہیں کہ پورا ہاتھ جو ہے کھانے میں یہ ہوتا گویا ایسا کہ جیسے کوئی مال ملا رہے ہیں۔ تو کھانا ایسا ملا کے کھاؤ کہ تمہارے یہ حصے کو کھانا نہ لگے، انگلیوں سے آپ ملاؤ اور انگلیوں سے بنا کے کھاؤ۔ ہاں، تو یہ پورا کھانا رہتا، انگلیوں کو کھانا رہتا۔ کبھی ہم کسی کے پاس سامنے بیٹھ جاتے ہیں، دعوتوں میں بیٹھتے ہیں یا کسی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کا کھانے کا طریقہ اتنا گندا ہوتا کہ پورے انگلیوں پہ جو ہے ان کی جو ہے انگلیاں لگا ہوئی، اس کو دیکھے تو ایک کراہت محسوس ہوتی ہے، ایک اچھا پن محسوس نہیں ہوتا بلکہ خراب پن محسوس ہوتا ہے، اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو یہ بھی حرام ہے۔ ہر چیز ہماری نیٹ ہونی چاہیے، تو کھانا کھا کے انگلیوں کو بیچ بیچ میں صاف کرنا۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں کھانا کھاتے وقت میں ایسا چباتے رہتے ہیں، کھانا کھائے تو آواز آتے رہتی۔ کھانا جب تم چاول چبا رہے ہیں تو آواز نہیں آنا، تو بعض لوگ کھانا کھائے تو آواز آتے، چبانے کی آواز آتے رہتی، تو وہ آواز میں نا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ کیونکہ کئیوں مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ دسترخوان پہ بیٹھے کہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کو کھانے کا طریقہ تک صحیح نہیں آ رہا، کہ اتنے بڑے ہو گئے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑے مانے جاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن ان کا کھانے کا ڈھنگ صحیح نہیں ہے، کھانے کی آواز آ رہی ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ایسا چباؤ کہ کھانے کی آواز نہ آئے، اور کھانے کو خوب چبا کے کھاؤ، کھانے کو نکلنا نہیں بلکہ جو بھی تم منہ میں ڈال رہے ہیں اس کو چبا کے اس کو کھانا ہے۔ اس سے تمہارا ہیلتھ بھی صحیح ہوگا، تمہارے معدے کو بھی ورک کم پڑے گا۔ تو لہذا انگلیوں کو صاف کرنا ہے، اور کھانا کھاتے وقت میں ساؤنڈ نہیں آنا، چباتے وقت میں آواز نہیں آنا، اور انگلیوں کو جو ہے صاف کرنا۔ اور جب تمہارا کھانا مکمل ہو چکا ہے تو کیسا؟ جب تمہارا کھانا مکمل ہو چکا، تم اٹھنا چاہ رہے ہیں، تمہارے ہاتھ کھانے کے دانوں سے صاف رہنا، اس کو انگلیوں کو چوسنا ہے، اور اسی طریقے پوری انگلیاں صاف کرنا، اور اسی طریقے سے تمہاری جو پلیٹ ہے نا اس پلیٹ کو بھی اچھی طرح صاف کرنا کہ تمہارے پلیٹ میں ایک کھانے کا دانہ نہیں رہنا۔ یہ ہے سنت طریقہ، اسلام کا طریقہ۔ بہت سارے مرد، بہت سارے عورتیں ایسے ہیں کہ جن کو کھانے کا طریقہ تک نہیں آتا، جب کھانا چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم نے غیر مسلموں کو دیکھا جب کھانا چھوڑ کے جاتے انگلیوں کو کھانا رہتا اور پلیٹ کو جو ہے پلیٹ میں بھی کھانا رہتا، وہ لوگ ان کے پاس ان کا جو مذہب ہے ان کو اس کھانے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ کاش کہ اگر وہ لوگ اسلام لا لیتے تو نبی کا طریقہ پڑھتے تو ان کو ایک اچھا طریقہ لگتا۔ اللہ نے نبی کے ذریعے سے ہمیں ایک اچھا طریقہ دیا ہے، تو پھر ہمارا کھانا ختم ہونے کے بعد انگلیوں کو صاف کرنا ہے، اور پلیٹ کو بھی اچھی طرح ہم صاف کرنا ہے جس میں کھانے کے دانے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کھانے کے دانے ایسے ہی رہے، تم اس کو لے کے جا کے ویسے ہی رہ رہے ہیں تو پلیٹ دعا بھی دیتی، بد دعا بھی دیتی ہے۔ اگر تم پلیٹ کو صاف نہیں کرے جیسا ویسے کھانے کے دانوں کے ساتھ تم اس کو رکھ دیے تو پھر پلیٹ بد دعا دیتی ہے۔ لہذا دعا دینا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ پلیٹ اور انگلیوں کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ جب پلیٹ کو صاف کر لیے، انگلیوں کو صاف کر لیے ہیں، اس کے بعد آپ اٹھیں گے وہاں سے دسترخوان سے۔ جب اٹھتے ہیں تو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کئیوں ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا، کوئی فٹ پاتھ پہ ہے، کوئی پلیٹ فارموں پہ ہے، کوئی بس اسٹیشن پہ ہے، کوئی ریلوے اسٹیشنوں پہ ہے، کوئی بازاروں میں ہے، کھانے کے لیے مانگ رہے ہیں، کوئی کے گھر گھر جا کر مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھر بٹھا کر، تمہیں سر کے اوپر چھت دے کر تمہیں کھانا کھلا رہا ہے،
یہ اللہ کی نعمت ہے، اب تم اللہ کا شکر ادا کرو کھانے کے بعد کہ ہمیں دوسروں کے پاس مانگ کے کھانے کی وہ نوبت نہیں آئی ہے۔ اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ دعا ہے الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ تو دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا ہے۔ اور 12ویں نمبر پہ ہے جب ہم جاتے ہیں تو اچھی طرح کلی کر لینا، کھانے کے بعد دعا پڑھ لینا اور جا کر اچھی طرح 3 بار کلی کرنا، تاکہ کھانے کے اس کے اندر دانتوں میں منہ میں وغیرہ کوئی کھانے کی ذرات اس میں نہ بچے ہوں۔ اگر کلی نہیں کرے جیسا ویسے ہاتھ دھو لے کے نکل کے چلے گئے تو منہ میں ویسی چیزیں باقی رہتی، اور ہمارے داڑھ جو ہے نا وہ داڑھ بھی گندے ہو سکتے ہیں، اس میں کیڑے آ سکتے ہیں۔ تو لہذا کھانے کے بعد 3 مرتبہ کلی کر لینا اور ساتھ میں دونوں ہاتھ پھر سے اچھی طرح یہاں تک دھو لینا۔ یہ ہے اسلامک رولز، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت، بچہ بچی کھانا جب کھائیں گے انہی سنتوں کے اہتمام کرتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو ہمارا کھانے کا پورا پروسیس، کھانے کا پورا ورک ہمارا ثواب بنے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔